ایک بات سن لیں، یہ محدثین کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حدیث پاک کی محفل میں بیٹھا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس لیے یہ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اصل میں نا کسی کتاب کو تھارولی ذرا چلانا اور چیز ہوتی ہے، تو ہوتا ہے نا، مطلب درس ہے ایک حدیث پاک پالی جو یعنی جس میں بہت کچھ ہے، وہ ایک تقریر کا انداز بن جاتا ہے۔ کسی کتاب کو تھارولی چلانا تھوڑا سا سامعین کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اور دوسرے بندے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا کچھ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی لائیں، یہ بھی ایک کار خیر ہے، حدیث پاک کی برکت ہے۔ جب بندہ حدیث پاک سنتا ہے تو اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ دوستوں کو بھی لائیں اور خود بھی آئیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ لیکن اگر وہ تندرست تھا اور اس نے حج نہیں کیا، صاحب استطاعت تھا اور پھر وہ بیمار ہو گیا، جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی اس وقت مسلمانوں پہ فرض تھا کہ وہ ہجرت کریں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس جانے کے اسباب نہ ہوں، کوئی بیمار ہے، تو اس کو استثناء حاصل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش کو دیکھتا ہے، نتیجوں کو نہیں دیکھتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان اہل الیمن یحجون فلا یتزودون ویقولون نحن المتوکلون فاذا قدموا مکہ سألوا الناس فانزل اللہ تعالی وتزودوا فان خیر الزاد التقوی رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے فلا یتزودون تو وہ اپنا زاد راہ ساتھ لے کے نہ جاتے۔ یعنی آج کل تو ظاہر ہے بندے کے پاس پیسے ہی ہوتے ہیں، وہ جو دور تھا اس دور میں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، تو لوگ جب جاتے تھے تو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے گئے۔ لیکن یہ جو یمن کے لوگ تھے یہ ویسے ہی چلے جاتے، اور جب وہاں پر چلے جاتے تو اب ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس کو بھوک تو لگنی ہے، تو اب وہ کیا کریں گے، اپنے کھانے پینے کا کیا کریں گے؟ پھر وہ لوگوں سے سوال کرتے، بھیک مانگتے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ زاد راہ کو اپنے ساتھ لے جانا یہ تقویٰ کے منافی ہے۔ ہم تو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں جی، وہی ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرے گا، اور اگر ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو یہ گویا تقویٰ کے منافی ہے۔ جبکہ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ اسباب کو ترک کر دے، تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اسباب سارے بجا لائے لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ وہ بڑی معروف روایت ہے کہ ایک صاحب آئے سرکار کی بارگاہ میں، تو آ کر کہنے لگے کہ میری اونٹنی کہیں بھاگ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری اونٹنی کہاں تھی؟ اس نے کہا میں نے مسجد کے دروازے پہ اس کو کھڑا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا باندھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے اللہ پہ توکل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ایکلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پہ توکل کر۔ توکل کا مقصد ترک اسباب نہیں ہے، بلکہ توکل کا مقصد اسباب پر اعتماد نہ کرنا ہے۔ توکل کا جو مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو یہ جو لوگ تھے فلا یتزودون، اہل یمن، وہ زاد راہ ساتھ نہ لے کے جاتے، وہ یقولون، اور وہ کہتے نحن المتوکلون، ہم توکل کرنے والے ہیں۔ فائزہ قدموا مکہ تھا، جب وہ پھر مکہ مکرمہ میں آ جاتے، سأل الناس، پھر لوگوں سے بھیک مانگتے، لوگوں سے سوال کرتے۔
فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی ان کے اس سوچ کی تردید کرتے ہوئے، وَتَزَوَّدُوا، اور جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ ساتھ لے کے جایا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یہاں پر ایک تو اس سے یہ مراد ہے کہ جتنا تمہیں حج پر جانے کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، اس سے کہیں بڑھ کے تمہارے دلوں میں تقویٰ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر حج کے لیے زاد راہ کھانے پینے کا سامان ہے، لیکن اخروی سفر کے لیے زاد راہ تقویٰ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یعنی یہ لوگوں نے کچھ چیزیں اپنے پاس سے بنا لی تھی جن کی کوئی اسلام میں یا شریعت میں، دین ابراہیمی میں بھی جن کی کوئی اصل نہیں تھی۔ لوگ بہت سی باتیں خود بنا لیتے ہیں، نیت ان کی بلا سے جتنی بھی اچھی ہو، لیکن صرف نیت کو نہیں دیکھا جاتا، شریعت کے حکم کو دیکھا جاتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ عورتوں کے لیے جہاد پہ جانا لازم ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، علیہن جہاد لا قتال فی، ان پر اللہ نے ایسا جہاد فرض کیا ہے جس میں جنگ نہیں ہے، جس میں قتال نہیں ہے۔ الحج والعمرہ، اللہ نے حج اور عمرہ کو عورتوں کا جہاد بنا دیا ہے۔ یعنی جب یہ حج یا عمرہ کریں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں حج و عمرہ کا اجر بھی دے گا اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ وَنبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یمنع من الحج حاجۃ ظاہرۃ، کہ جسے کوئی ظاہری مجبوری حج سے نہ روکے، یعنی اس کے پاس استطاعت ہی نہ ہو، جانے آنے کا اخراجات نہ ہوں، اور سلطان جائر، یا کوئی ظالم بادشاہ روک دے اس کو، یا جیسے یہ جو کرامتا تھے انہوں نے 4-5 سال حج نہیں کرنے دیا تھا کسی کو بھی، یا کوئی ایسا ظالم بادشاہ ہو جو لوگوں کو حج پر نہ جانے دے، یا راستے میں کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہو، یعنی جس بندے کو کوئی ظاہری مجبوری نہ ہو، یعنی اس کے پاس زاد راہ نہ ہو، یا اسے بادشاہ ظالم بادشاہ نہ روکے، اور مرض حابس، یا وہ اتنا بیمار ہو کہ وہ حج نہ کر سکتا ہو، فماتا، یعنی اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں، اس کے پاس زاد راہ بھی تھا، کسی نے اس کو روکا بھی نہیں تھا، وہ بیمار بھی نہیں تھا، تندرست تھا، اور وہ مر گیا اس حالت میں، ولم یحج، اس نے حج نہیں کیا تھا، فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، تو چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے چاہے وہ عیسائی ہو کے مر جائے، یعنی اس کا ایمان اتنے خطرے میں ہے کہ عین ممکن ہے وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ تو جس بندے کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے، اور پھر دیکھیں کہ اگر ایک بندہ صاحب استطاعت ہی اس وقت ہوا جب وہ بیمار تھا، یعنی وہ بیمار تھا اور وہ صاحب استطاعت ہو گیا، مثلا اس کا بیٹا کوئی کمانے لگ گیا بہت اچھی کسی جگہ پر، یا کوئی ایسا ذریعہ بن گیا، تو اس پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ وہ بیمار ہے۔ لیکن اگر وہ تندرست تھا اور اس نے حج نہیں کیا، صاحب استطاعت تھا، اور پھر وہ بیمار ہو گیا،
اب اس پہ حج فرض ہے، وہ حج بدل کروائے گا کیونکہ اس پہ حج فرض ہے۔ تو جس بندے نے بغیر کسی مجبوری کے حج نہیں کیا تو اس کا ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا بہت خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ جو بندے استطاعت رکھتے ہیں اور وہ حج نہیں کرتے تو میرا جی چاہتا ہے میں ان پہ جزیہ لازم کر دوں۔ جزیہ وہ ٹیکس تھا جو غیر مسلموں پہ لازم کیا جاتا تھا۔ یعنی اس قدر یہ نہیں ہے، دیکھیں یہ ترغیب کی زبان ہے یا ترہیب کی زبان ہے۔ اگر ایک بندے نے حج نہیں کیا آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ کبیرہ کا ارتکاب کفر نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک، فسق ہے۔ یہ ترغیب و ترہیب کا ایک اسلوب ہے، یعنی اس جرم کی شدت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں انہ قال کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحاج والعمار، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہوتا ہے، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان دعوہ اجابہم، اگر یہ اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر یہ اللہ سے بخشش کا سوال کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے وفد اللہ ثلاثہ، تین طرح کے لوگ اللہ کے لشکر ہیں یا اللہ کے مہمان ہیں۔ پہلا الغازی، یعنی غازی جو غزوہ کرنے کے لیے گیا ہے، الغازی، والحاج، اور حج کرنے والا، والمعتمر، اور عمرہ کرنے والا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لقیت الحاج، اے مخاطب جب تو کسی حج کرنے والے سے ملے، فسلم علیہ، تو اسے سلام کر، وصافحہ، اس سے مصافحہ کر، ومرہ ان یستغفر لک، اور اسے کہہ کہ وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کرے۔ جب کوئی بندہ حج کر کے آئے تو جو بندہ اس کے پاس جائے اسے چاہیے کہ اسے کہے کہ بھی میرے لیے بخشش کی دعا کر۔ قبل ان یدخل بیتہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا پھر بھی اس نے حج کیا ہوا ہے، پھر بھی وہ گناہوں سے پاک ہے، لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی جو مانگی ہوئی دعا ہے اس کی قبولیت کی شان ہی الگ ہے۔ تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بندہ اسے یہ کہے کہ میرے لیے دعا کر، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات فی طریقہ، ایک بندہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے سے نتائج کا مطالبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے سے کوشش کا مطالبہ کرتا ہے کہ تو کوشش کر۔ تو ایک بندہ، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے من خرج حاجا،
جو بندہ نکلا حج کرنے کے لیے، اور معتمرن جو عمرہ کرنے کے لیے، اور غازیاً یا جہاد کرنے کے لیے، ثم مات فی طریقہ ہی، پھر وہ راستے میں فوت ہو گیا۔ حج کرنے کے لیے نکلا تھا، حج اس نے کیا نہیں ہے، راستے میں فوت ہو گیا۔ کتب اللہ لہ اجر الغازی والحاج والمعتمر، اگر وہ جہاد کرنے کے لیے نکلا تھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے غازی کا اجر لکھے گا، اگر حج کرنے کے لیے نکلا تھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کا اجر لکھے گا، اگر عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمرہ کرنے کا ثواب لکھے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو جب ہجرت مدینہ ہوئی نا، تو اس وقت ہجرت فرض تھی۔ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی اس وقت مسلمانوں پہ فرض تھا کہ وہ ہجرت کریں۔ ہاں اگر کسی کے پاس جانے کے اسباب نہ ہوں، کوئی بیمار ہے، تو اس کو استثناء حاصل تھا۔ تو ایک بہت ضعیف العمر صحابی تھے، جب انہوں نے وہ آیات سنی جن میں ہجرت نہ کرنے والوں کی وعید تھی، ان کے لیے ان کی مذمت کی گئی تھی، وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ سفر بھی بڑا لمبا چوڑا ہے، اور پھر وہ تو دور بھی ایسا ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ہجرت کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا بھئی تم کیسے ہجرت کرو گے، تم تو چل نہیں سکتے۔ اس نے کہا میں چل تو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے مجھے بیٹے عطا کیے ہیں جو مجھے چارپائی پہ ڈال کے مدینہ منورہ لے جائیں گے۔ تو انہیں چارپائی پہ ڈال کے وہ مدینہ منورہ کی طرف لے کے چلے۔ جب راستے میں تھے تو ان کی موت کا وقت آ گیا، وہ فوت ہو گئے۔ تو مشرکین نے کہا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اگر ادھر رہتے تو چلو ہم تو خوش ہوتے نا، قبیلے وہ علاقے کے لوگ ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر، نہ ہجرت کر سکے۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو بندہ نکلا ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، راستے میں اس کو موت آ گئی، تو اللہ اسے ہجرت کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش کو دیکھتا ہے، نتیجوں کو نہیں دیکھتا۔ نتیجے کسی کے حق میں نہیں، بس نتیجے کسی کے بس میں نہیں ہوتے۔ میں یہ بات آپ سے بارہا کہتا رہتا ہوں کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نتائج کا حکم نہیں دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رسول یہی کہتے تھے ہم پر صرف یہ لازم ہے کہ ہم واضح الفاظ میں اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور پہنچا دیا اللہ کے رسولوں نے۔ کوئی بھی نیکی کا کام بندہ کرے، بندہ نتائج کا ذمہ دار نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع اسے مل جائے، بہت سے لوگ اس کی بات کو مان لینا، کوئی یہ نہیں۔ اخلاص شرط ہے، اخلاص شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے انبیاء تھے جن پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا تھا، تو کیا وہ دنیا سے کامیاب نہیں گئے؟ کامیاب گئے۔ اللہ کا ہر نبی کامیاب گیا۔ بندے کا کام صرف کوشش کرنا ہے، نتائج اللہ تعالیٰ نے بندے کو نتائج کا مکلف نہیں کیا۔ تذکرہ غوثیہ کی بڑی معروف عقائد ہے کہ بادشاہ کا ہیرا گم ہو گیا، تو اس نے کہا، لوگوں سے کہا جاؤ ہیرا تلاش کر کے لاؤ۔ اب لوگ ہیرا تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ایک بندے کو ہیرا مل گیا، وہ بڑا خوش واپس آیا، اور دوسرے بڑے پجمردہ سے واپس آئے۔ تو بادشاہ نے کہا تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے ہمیں ہیرا نہیں ملا، اس کو ہیرا مل گیا۔ تو بادشاہ نے کہا ایک ہی ہیرا تھا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا، سب کو تو نہیں مل جانا تھا۔ تو اس نے ہیرا ہتھیلی پہ رکھا، کہنے لگا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہیرا جو ہے اگر یہ میرے خزانے میں نہ ہو تو میرا ملک ختم ہو جائے گا یا میں بھوکا مر جاؤں گا۔ اس نے مارا پٹک کے اس کو چکنا چور کر دیا۔ کہنے لگا ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ ہیرا تلاش کر کے کون لاتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہیرے کی تلاش میں جاتا کون کون ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو بندے کو بالخصوص دین کا کام کرنے والوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا کام صرف ہوکا لگانا ہے، اللہ کا پیغام کی بات کرنی ہے،
اخلاص کے ساتھ دعوت دینی ہے، نتائج میرے اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ جب سیدنا امام حسین جا رہے تھے نا، بڑی معروف بات ہے، تو فرزدق نے کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ جس بندے کی نیت میں اخلاص ہو اور جس کا معاملہ تقویٰ پر مبنی ہو، اسے نتائج کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے بندے کو نتائج کا مکلف نہیں کیا، اللہ نے بندے کو کوشش کا مکلف کیا ہے۔ تو بندے کو چاہیے خیر کے لیے کوشش کرے، اس سے بے نیاز ہو جائے کہ اسے کامیابی کتنی ملتی ہے۔ یہ راہ محبت کا جو سفر ہے نا، یہ سفر بھی منزل ہے اور منزل بھی منزل ہے، اس میں کبھی بندہ ناکام نہیں ہوتا۔ تو آپ نے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے غازی کا، حج کرنے والے کا، عمرہ کرنے والے کا اجر عطا۔ باب الاحرام میں والتلبیہ، احرام اور تلبیہ حج کی دو اصطلاحیں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ احرام جو ہے دو انسلی چادروں کو کہا جاتا ہے۔ یہ انسلی چادریں جو ہیں، یا تو اس کا اس لیے اس لباس کو رکھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تمدن اتنا ترقی یافتہ یا سویلائزڈ نہیں تھا کہ جیسے ہم کپڑے سیتے ہیں یا ایسے پہنتے ہیں۔ اس وقت وہ کھڈیوں سے کوئی چادریں بنا کے سمپل لوگ چادریں پہنا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر حج کرنے والے کے لیے حضرت ابراہیم کے دور والا لباس باقی رکھا کہ تم احرام باندھا کرو۔ اس کا ایک دوسرا سبب یہ سمجھ آتا ہے کہ جو لباس ہوتا ہے نا، لباس یہ بندے کی مالی حیثیت بتا دیتا ہے۔ یعنی ایک بڑا امیر بندہ ہوگا، اس کا لباس بتائے گا کہ یہ بہت امیر ہے۔ غریب کا لباس اس کی غربت بتا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ جب بندے حج کرنے کے لیے آئیں تو نہ کوئی غریب ہو نہ امیر ہو، سب میرے بندے ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے سب کے لیے یکساں لباس کر لیا کہ تم سب نے ایک طرح کا لباس پہننا ہے، احرام، یہ احرام ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے اس پر بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں، وہ شاید کہیں آگے جائیں۔ اس کے بعد تلبیہ ہے، تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک کہنا، وہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے آج کے دنوں میں، اس میں بھی آئے گا۔ تلبیہ جو ہے اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے رب میں حاضر ہوں۔ اور اس کا یعنی اگر آپ اس کی روح میں جائیں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو اللہ پاک نے فرمایا بھی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے تم آواز دو کہ لوگوں آؤ، اللہ کا گھر بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم آواز لگاؤ، میں تمہاری آواز عالم ارواح اور عالم اجسام میں پہنچاؤں گا۔ اب یعنی جب ایک حاجی احرام باندھتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اعلان فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے تمہیں حج کے لیے بلایا ہے، اور بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ اس کی روح ہے، تو اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ حج کے درمیان اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، تلبیہ جو ہے یہ جو احرام ہے، احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے۔ جس بندے نے احرام باندھا ہوا ہو اس کے لیے خوشبو لگانا، کسی جانور کو مارنا، ایون جوں مارنا بھی اس پر بھی کچھ کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اپنے بال نہیں اکھیڑ سکتا، بہت سی پابندیاں اس پر لگ جاتی ہیں۔ لیکن جب ایک بندہ احرام باندھنا چاہے گا تو اس کے لیے سنت ہے کہ وہ اس وقت احرام خوشبو لگا کے باندھے۔ تو سید عائشہ اس حدیث میں اس چیز کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کنت اطیب رسول اللہ الاحرام صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سرکار احرام باندھتے تھے تو میں آپ کو خوشبو لگایا کرتی تھی، قبل ان یحرم، قبل اس کے کہ آپ احرام باندھیں۔ یعنی جب آپ احرام باندھتے تھے تو احرام باندھنے سے پہلے میں آپ کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔
وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، اور جب آپ احرام کھولتے، احرام کھلتا کب ہے؟ جب پہلی رمی ہو جاتی ہے، اس وقت احرام کھل جاتا ہے، پھر بعد میں طواف زیارت کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت بھی یعنی اب احرام کھل گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، تو اس وقت بھی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سرکار کو خوشبو لگایا کرتی تھی. قبل ان یطوف بالبیت، قبل اس کے کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف فرمائیں. بطیب فی مسک، ایسے خوشبو لگاتی تھی جس میں کستوری کی آزمائش ہو، وہ آمیزش ہوتی تھی. پھر فرماتی ہیں کأنی انظر الی وبید الطیب فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم. مفرق جو ہے نا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا چیر نکالنا، یہ ہم تو ٹوپیوں والے ہو گئے نا، اب تو چیر کا ہمارا تصور ہی ختم ہو گیا نا. تو چیر عموماً تو بائیں طرف سے اندر نکالتے ہیں نا، یہ لوگ نکالتے ہیں، ینگ بچے عموماً نکالتے ہیں، اب تو میرے خیال میں شاید ٹرینڈ ہی بدل گیا ہے. تو ایکچولی درمیان سے چیر نکالنا سرکار کی سنت ہے. سرکار اپنی زلفوں مبارک کی چیر درمیان سے نکالا کرتے تھے. تو وہ فرماتی ہیں کہ یعنی میں خوشبو لگاتی تھی، اب خوشبو لگا دی احرام سے پہلے، اب سرکار نے احرام باندھ لیا، سر اقدس تو ننگا ہے. تو فرماتی ہیں مجھے آج بھی وہ یوں نظر آ رہا ہے جیسے سرکار کے وہ مانگ مبارک میں خوشبو چمک رہی ہے. یعنی خوشبو کی چمک مجھے آج بھی محسوس ہو رہی ہے، یعنی کانی گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ سرکار کی مانگ مبارک میں خوشبو جو ہے وہ چمک رہی ہے. تو کانی انظر الی وبید الطیب، وبید خوشبو کو کہتے ہیں، چمک. مفارق مفرق کی جمع ہے، اور آپ حالتے احرام میں ہوتے تھے. تو مجھے آج بھی وہ منظر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. وعن ابن عمر، یہ جو ہے نا چیزیں کہ میں خوشبو لگایا کرتی تھی، ایکچولی یہ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ایک کمال وابستگی تھی نا تمام ازواج مطہرات سے بڑھ کر، یہ اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت مبارک ناساز تھی، تو اس وقت ایک تو آپ پہلے تو آپ نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی، ہر زوجہ محترمہ کے لیے ایک دن مخصوص تھا، سرکار یعنی وقت برابر تقسیم فرماتے تھے. اور پھر وہ کیا کمال ہے، جتنا بھی اس پہ آپ غور فرمائیں. اللہ اکبر. سرکار فرماتے تھے کہ دیکھیں یعنی قلبی رجحان سیدہ عائشہ کی طرف سب سے زیادہ تھا. تو باریاں آپ نے مقرر کی ہوئی تھی، وقت سب کے لیے برابر تھا. پھر عرض کرتے تھے کہ یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے عدل کر دیا، میں نے برابر وقت دیا، برابر سب کچھ برابر، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے مالک، اس سے مجھے معاف فرما دینا. یہ شان ابدیت ہے. حالانکہ اس پہ بندے پر گرفت نہیں ہوتی. اگر ایک بندے کی دو بیویاں ہوں، اسلام اسے نہیں کہے گا دونوں سے برابر محبت کر، یہ ہو نہیں سکتا. یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. جو بندے کے اختیار میں نا اس کا اللہ کبھی حکم نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن یہ شان ابدیت ہے کہ سرکار پھر بھی دعا مانگتے تھے یا اللہ جو میں نہیں کر سکا اس پہ مجھے معاف فرما دینا. اور جب پھر آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات سے کہا، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے مشکل ہے ہر روز کہیں دوسرے گھر میں جانا، میری طبیعت مبارک ناساز تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ایک حجرے میں ٹھہر جاؤں. تو ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں آپ حضرت عائشہ کی حجرہ میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ جیسے پسند فرمائیں آپ ایسے ٹھہریں. تو سرکار پھر وہاں پر آپ قیام فرمایا آپ نے، اور مسواک آپ چباتی تھیں، پھر سرکار مسواک فرماتے تھے. اور جب سرکار کا وصال ہوا تھا تو آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود میں تھا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں، بس کیا بندہ
پھر کبھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پہ سختی کیجیے، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ اور جس ذات سے سرکار کی اتنی وابستگی ہے کہ سر مبارک ان کی گود میں ہے، اگر کوئی بندہ ان کے ایمان میں شک کرتا ہے تو وہ سرکار کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ ابو بکر و عمر جو آخر تک سرکار کے ساتھ رہے، اللہ نے تو فرمایا تھا کہ سختی کیجیے منافقوں کے خلاف، اور سرکار فرماتے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں 17 نمازیں پڑھاتی ہیں ابو بکر صدیق نے سرکار کی حیات ظاہری میں، تمام صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یعنی کبھی بندہ غور کرے ان چیزوں پہ کہ ڈانڈے ملتے کہاں جا کر ہیں ان لوگوں کے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سیدہ عائشہ نے اس چیز کو بیان کرا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل ملبدا یقول، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یہ ملبد ہے یعنی بالوں کو آپ نے جوڑا ہوا تھا، کوئی ایسی چیز لگا کے تاکہ بکھرے نہیں بال، پراگندہ نہ ہو، کوئی ایسی، یعنی آپ فرض کریں ممکن ہے کہ ایسا تیل ہو جو لگا لیا جائے تو بال طرح چپک جاتے ہوں، تو سرکار نے اس طرح جوڑا ہوا تھا، اور پھر آپ یہ فرما رہے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا یزید علی ہؤلاء الکلمات۔ تو آپ ان کلمات سے کوئی لفظ زیادہ نہیں فرما رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلبیہ میں ان الفاظ سے زیادہ الفاظ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادخل رجلہ فی الغرز، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پاؤں مبارک رکاب میں داخل کرتے، یعنی اونٹنی پر آپ بیٹھتے، وَاسْتَوَتْ نَاقَتُهُ قَائِمَةٌ، اور آپ کی اونٹنی صحیح کھڑی ہو جاتی، احل من عند مسجد ذی الحلیفہ، تو آپ اس وقت تلبیہ پڑھتے تھے مسجد ذی الحلیفہ کے پاس، یہ مدینہ والوں کا میقات ہے، مدینہ والوں، اس وقت وہاں مسجد نہیں تھی، مسجد بعد میں بنی ہے۔ تو راوی نے جو یہ کہا کہ مسجد ذی الحلیفہ کے پاس آپ یہ تلبیہ پڑھتے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد ذی الحلیفہ کے مقام پر، اس وقت تو مسجد نہیں تھی، مسجد تو بعد میں بنی ہے، تو مراد یہ ہے کہ سرکار ہے یوں ہی آپ احرام باندھ لیتے تو اسی وقت سے اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمانا شروع کر دیتے، لبیک اللہم لبیک۔ وعن ابی سعید الخدری قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرخ بالحج صراخا، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، یعنی حج کرنے کے لیے، سرکار کی معیت میں۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے سرکار کی معیت میں حج کیا۔ دشت طیبہ میں تیرے ناکے کے پیچھے پیچھے دھجیاں جیب و گریباں کی اڑاتے جاتے۔ ہم نکلے تو نصرخ بالحج صراخا، تو ہم بڑی اونچی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ وعن انس، اور حضرت انس فرماتے ہیں قال كنت ردیف ابی طلحہ فانهم لیصرخون بها جميعا الحج والعمرہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ حج اور عمرہ دونوں میں بڑی اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ فمنا من اہل من احل بعمرہ، میں نے آپ کو عرض کیا تھا حج کی 3 قسمیں، اگر وہ ذہن میں ہو تو بات کلیئر ہے۔ فمنا من احل بعمرہ، کوئی وہ تھا جس نے صرف عمرے کا تلبیہ کہا، یعنی عمرے کا احرام باندھا، وہ جو حج تمتع کر رہا تھا۔ ومنا من احل بحج،
اور کوئی وہ تھا جس نے حج کا احرام باندھا، حج مفرد کر رہا تھا۔ منا من احل بحج و عمرہ، جس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، یعنی کسی نے صرف عمرے کا احرام باندھا، کسی نے حج اور عمرہ دونوں کا۔ ومنا من احل بالحج، اور کوئی وہ تھا جس نے صرف حج کا احرام باندھا۔ وأحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا احرام باندھا۔ فاما من احل بعمرہ فحل، تو جس نے عمرے کا احرام باندھا تھا، پھر اس نے تلبیہ، یعنی پھر اس نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، یا اس نے عمرے کا تلبیہ کہا۔ واما من احل بالحج اور جمع الحج والعمرہ فلم یحل حتی کان یوم النحر، یعنی جس نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، اس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا۔ اب اس پر حج کرنا لازم نہیں تھا اگر وہ صاحب استطاعت نہ ہو یا اس نے پہلے حج نہ کیا ہو، اس لیے انہوں نے احرام کھول دیا۔ لیکن جس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا اور جمع الحج والعمرہ تھا، یعنی جس نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا، فلم یحل حتی کان یوم النحر، تو انہوں نے احرام نہیں کھولا یہاں تک کہ 10ویں ذوالحج آ گئی، قربانی کے دن جب ادھر پہلی نمی ہوگی پھر انہوں نے احرام کھول دیا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج تمتع کیا، حج بھی اور عمرہ۔ فودع فاحل بالعمرہ، آپ نے شروع کیا عمرے کا احرام باندھا، ثم احل بالحج، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایک احرام کے ساتھ، یعنی اس طریقے سے بندہ جا کے اگر عمرے کا احرام باندھے گا تو پہلے عمرہ کرے گا، اگر حج کا باندھے گا تو پھر احرام نہیں کھولے گا، اور اگر وہ دونوں کا باندھے گا تو پھر بھی احرام نہیں کھولے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات سن لیں، یہ محدثین کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حدیث پاک کی محفل میں بیٹھا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس لیے یہ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اصل میں نا کسی کتاب کو تھارولی ذرا چلانا اور چیز ہوتی ہے، تو ہوتا ہے نا، مطلب درس ہے ایک حدیث پاک پالی جو یعنی جس میں بہت کچھ ہے، وہ ایک تقریر کا انداز بن جاتا ہے۔ کسی کتاب کو تھارولی چلانا تھوڑا سا سامعین کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اور دوسرے بندے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا کچھ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی لائیں، یہ بھی ایک کار خیر ہے، حدیث پاک کی برکت ہے۔ جب بندہ حدیث پاک سنتا ہے تو اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ دوستوں کو بھی لائیں اور خود بھی آئیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔